نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کے حالات سامنے آ رہے ہیں۔ عبد المطلب کا نام شیبۃ الحمد تھا۔ شیبۃ الحمد نہایت حسین و جمیل تھے۔ ایک شاعر ان کے بارے میں کہتا ہے: على شيبة الحمد الذي كان وجهه يضيء ظلام الليل كالقمر البدر۔ 14ویں رات کے چاند کی طرح شیبۃ الحمد کا چہرہ رات کی تاریکی کو روشن کرتا ہے۔ یہ شعر کا ترجمہ ہے۔ عبد المطلب کے لفظی معنی مطلب کا غلام ہے۔ ہاشم کے انتقال کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی 25 سال میں، جیسے کل یہ بات گزری تھی۔ تو ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ میں اپنے میکہ بنی خزرج ہی میں مقیم رہیں۔ جب حضرت عبد المطلب ذرا بڑے ہو گئے تو ان کے چچا مطلب ان کو لینے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے۔ جب ان کو لے کر واپس ہوئے تو مکہ میں داخل ہوتے وقت عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے۔ شیبہ کے کپڑے، شیبہ یعنی عبد المطلب، شیبہ کے کپڑے میلے کچیلے اور گرد آلود تھے اور چہرہ سے یتیمی ٹپکتی تھی۔ لوگوں نے مطلب سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ مطلب نے حیا کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھتیجا ایسے میلے کپڑوں میں کیوں ہے۔ اب یہ چچا ہے مطلب، اس لیے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ عبد کا معنی غلام، مطلب یعنی مطلب کا غلام۔ اپنا نام شیبۃ الحمد ہے۔ مطلب نے مکہ پہنچ کر بھتیجے کو عمدہ لباس پہنایا اور اس وقت ظاہر کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ ابن سعد طبقات میں روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ قوی اور جسیم یعنی مضبوط جسم والے، سب سے زیادہ بردبار اور حلیم، سب سے زیادہ سخی اور کریم، اور سب سے زیادہ شر و فتنہ سے دور بھاگنے والے تھے اور قریش کے مسلم سردار تھے۔ عبد المطلب کا جود و کرم اپنے باپ ہاشم سے بھی بڑا ہوا تھا۔ عبد المطلب کی مہمان نوازی انسانوں سے گزر کر چرند و پرند تک پہنچ گئی تھی۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو فیاض اور مطعم طیر السما، آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والا کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو خاص طور پر فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں سب سے پہلے خلوت و عزلت عبد المطلب ہی نے کی۔ عزلت بھی لوگوں سے ایک طرف ہونے کو کہتے۔ چاہ زمزم اور عبد المطلب کا خواب۔ چاہ کنویں کو کہتے فارسی میں۔ قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ جرہم نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے 80 یا 82، ان میں سے ایک آدمی کا نام تھا جرہم، جو کہ عربی بولتا تھا۔ تو وہ جب ان کی جو پھر اولاد چلی ہے یمن میں، وہ قبیلہ جرہم کہلاتے ہیں۔ قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ مشیتی ایزدی سے، یزداں خدا کو فارسی میں بولتے ہیں، یعنی اللہ کی مشیت سے، مشیتی ایزدی سے یمن میں قحط پڑا۔ اس وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے اثناء راہ میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سے چاہ زمزم کے قریب ملاقات ہو گئی۔ وہ جو اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ قحط کی وجہ سے یمن سے یہ لوگ نکلے اور یہاں جب پہنچے مکہ، جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ تھی، وہاں چونکہ زمزم کا جو کنواں ہے وہ پانی نکلا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ پانی ہے اور پانی بھی
ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے پیاس بھی ختم ہو اور کھانے یعنی بھوک بھی ختم ہو، تو یہ لوگ یہاں ہی آباد ہوئے۔ بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے، اور پھر بعد چندے اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ میں ہوئی، اور نبی ہونے کے بعد عمالقہ جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کا۔ حتیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ حتیم آپ کو معلوم ہے جو بیت اللہ کے ساتھ جو جگہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہیں۔ مرور زمانہ کے گزرنے کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعت اور مخاصمت کی نوبت آئی۔ منازعت مخاصمت جھگڑے کو کہتے، آپس میں جھگڑے ہو گئے۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہو گئی۔ مکہ سے وہ نکل گئے۔ جرہم کا جب ظلم و ستم و فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی، تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بیر زمزم میں، بیر بھی کنویں کو کہتے ہیں، بیر زمزم میں دفن کر گئے، اور بیر زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے ہموار ہو گیا، یعنی زمین کے ساتھ برابر کر دیا، اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنو جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر بیر زمزم کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی۔ مرور زمانہ سے اس کا نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضہ میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہے زمزم جو عرصہ سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے، تو رؤیا صالحہ یعنی سچے خواب۔ اچھا، خوابوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: سچے خواب، خیالی خواب، شیطانی خواب۔ جو خیالی خواب ہوتے ہیں وہ جو دن میں آدمی نے جو کام کیے ہوتے ہیں رات کو وہی اسی سوچ کے ساتھ سو جاتا ہے، وہ چیزیں سامنے آ جاتی، اس کو احلام کہتے ہیں۔ جبکہ اس نے مصر کا جو بادشاہ تھا، اس نے جب خواب دیکھا تھا، وہ گائیں دیکھی تھی اور کچھ بوٹیاں دیکھی تھی وہ خشک اور تر، تو اس نے اپنے جو درباری تھے ان سے جب کہا تھا کہ اس کی تعبیر لاؤ، تو انہوں نے کہا یہ ویسے خیالی خواب ہے۔ احلام کا لفظ وہاں قرآن نے ذکر کیا۔ اور ایک رؤیا صالحہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے آپ کو خواب آتے تھے جو کہ سچے ہوتے تھے، وہی یعنی واقعہ پذیر ہو جاتے تھے۔ اور ایک شیطانی خواب ہوتے ہیں، ویسے آدمی جو ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتا ہے۔ تو رؤیا صالحہ یعنی سچے خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کے نشانات و علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا، یعنی خواب میں، اور مجھ سے خواب میں یہ کہا، احفر برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا، وما برہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، احفر مجنونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا، وما المجنونہ، مجنونہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا، احفر طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا، وما طیبہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے، احفر زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا، وما زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، لا تنزف ابدا ولا تزم تسقی الحجیج الاعظم۔ وہ پانی کا ایک کنواں ہے کہ جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔
اور پھر اس جگہ کے کچھ نشانات و علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اسی طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، یعنی رؤیائے صادقہ ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور کدال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے۔ عبد المطلب کے بہت زیادہ بیٹے تھے، ان میں سے جو سب سے بڑے ہیں ان کا نام ہے حارث، جو جنگ بدر میں جب مسلمان وہ جو تین نکلے تھے، جو کافروں کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید، اور ادھر مسلمانوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے لوگوں کو نکالا تھا، حمزہ، علی اور عبیدہ بن حارث، یعنی ان کے جو بیٹے تھے بڑے، ان کے جو بیٹے تھے، یہ عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، اور ان کا بیٹا تھا عبیدہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، اور اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد ایک من ظاہر ہوئی، من جو منڈیر جس کو بولتے ہیں، جو کنویں کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے، وہ ظاہر ہوئی۔ عبد المطلب نے فرتی مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا، ھذا طویٰ اسماعیل، یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے چاہ زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے شرارت شروع کی کہ شب میں، یعنی رات کو، ان حوضوں کو خراب کر جاتے، جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اللہم انی لا احلها لمغتسل ولکن ہی لشارب حل، اے اللہ، میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوضوں سے تعرض کرنا چھوڑ دیا، یعنی اس کو خراب کرنا چھوڑ دیا۔ پھر آگے عبد المطلب کا نظر وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ تو یہ تھے عبد المطلب کے کچھ حالات۔ اچھا، اس میں حارث نام آ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 نام سب سے بہترین ہیں۔ ایک سب سے پہلے عبداللہ، پھر عبد الرحمن اور حارث اور حمام۔ تو یہ عظیم الشان نام ہے، اگر کوئی اپنے بیٹے کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو ان 4 ناموں میں سے ضرور رکھیں۔